بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تازہ ترین معلومات اور جو جنگ کس جگہ پہ پہنچ رہی ہے، کس دھانے پہ کھڑی ہو رہی ہے، کیا کیا اہم خبریں ہیں اور نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہوا ہے، وہ پیغام امریکہ کے لیے کیا ہے، ٹرمپ دباؤ میں ہے، کیا اس جنگ سے نکلنے کا کوئی حل ان کے پاس ہے، یا یہ جنگ اگلے مرحلے میں ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، روس کی ممکنہ انٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر موضوعات ہیں اس کے اوپر کہ اس پوری جنگ میں کتنا اہم جو نقصان ہو گیا، کتنا نقصان اس پوری ریاستوں کا ہوا ہے، معیشت کا ہوا ہے، پاکستان کیا اہم اقدامات کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے اس کے اوپر بات کریں گے۔ مگر آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کیونکہ ہم آپ کو مستند انفارمیشن، مستند اطلاعات جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ایران اور امریکہ کی جنگ کا تقریباً 10واں دن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ان 10 روزہ یعنی جو 10 دن ہیں ان کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ اب جنگ کس دھانے پر کھڑی ہے اور اس کو اب کس طرف آگے بڑھنا ہے، میرے خیال ہے کہ بہت اہم مرحلہ آ چکا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مجتبیٰ حسینی علی خامنائی، یعنی علی خامنائی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، ان کا راہبر کے طور پر انتخاب مکمل ہوا ہے، اور اس کو یہ انتخاب کیا پیغام دے رہا ہے امریکہ کو، یہ بہت اہم ہے۔ اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ اس پیغام کے بعد امریکہ کے اندر ایک خاموشی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کیا کہیں گے تو وہ بھی خاموش رہے۔ اس سے پہلے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ جو نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہے ان سے پوچھ کے کیا جانا چاہیے، ان کی مشاورت سے ہونا چاہیے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو انتخاب ہے یہ زیادہ ایک سخت گیر انتخاب تسلیم کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک پیغام ہے جو کہ امریکہ کو دیا گیا ہے۔ کیا یہ ایک رد عمل کے طور پر ہے جو کہ امریکہ نے کے فیصلوں اور ان کی جو رویہ ہے ایران کے حوالے سے، یا جو جنگ ہے اس کے طور پر کیا گیا، یا یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے؟ یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کے لیے جنگ لڑی تھی، اور ان کے خیال میں آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد کوئی ایسا لیڈر جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ بہت ایک ماڈریٹ ہوں، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کا انتخاب، ایسے لیڈر کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ایک ماڈریٹ لیڈر کا انتخاب جو ہے وہ ہو، لیکن اس انتخاب سے امریکہ کو مایوسی ہوئی ہے، بلکہ ان کو سخت پیغام بھی دیا گیا ہے۔ مجتبیٰ علی خامنائی کی جو ان کا انتخاب ہے، اس نے ایران کے اندر ایک مزید ہارڈ لائنر جو ہے ان کو مطلب ان کا انتخاب عمل میں لا کر یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی کوئی بات، یعنی امریکہ کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی، اور آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایران اپنے فیصلے جو ہے وہ کریں گے۔ مجتبیٰ علی خامنائی جو ہیں وہ صاحبزادے علی خامنائی صاحب کے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پس پردہ بہت سارے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے، اور ان کی جو علی خامنائی صاحب تک ایکسس جو ہے وہ بھی مجتبیٰ علی خامنائی کے ذریعے سے ہی ہوتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی مؤثر مجتہد ہیں، اور انہوں نے ان کی جو تعلیم ہے یا ان کا جو ایک پولیٹیکل رول ہے اس کے اوپر بھی ایران کے اندر کافی زیادہ بات ہوتی ہے۔ کل جب ان کا انتخاب عمل میں آیا، اس کے بعد پورے جو عوام تھے وہ سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے جو ایک بہت خوشی کا اظہار بھی کیا، اور انتخاب بھی 19ویں رمضان کی صبح جو ہے وہ کیا گیا ہے، یا جو وہ یوم ضربت حضرت علی علیہ السلام جو ہے اس دن جو ہے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ پیغام ہے ایران کی جانب سے کہ ہم اپنے جو راہبر ہے ان کا انتخاب اس دن کے اوپر کر رہے ہیں جو کہ حضرت علی سے جو منسوب ہے۔ اسی دوران اس انتخاب کے فوراً بعد ایران نے ایک بڑا حملہ بھی اسرائیل کے اوپر کیا، اور ایک نئے جدید جو میزائل ہے وہ داغے ہیں، اور اس میزائل کا نام کہا جا رہا ہے کہ علی کے نام سے، مولا علی کے نام سے، حضرت علی علیہ السلام کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ داغا گیا ہے۔ تو یہ ایک اسٹرانگ ریاکشن تھا جو کہ پیغام دیا گیا خامنائی صاحب کے صاحبزادے کو رہبر تسلیم کرنے کے بعد۔ پھر علی لاریجانی نے اس کے بعد اسٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے یہ
کہا کہ شدید جنگی حالات جو ہیں اس کے اندر جو انٹرویوز تھے اس میں مختلف باتیں انہوں نے کی ہیں، مگر جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اعلان جو کیا وہ علی لاریجانی صاحب نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تہران کے دشمنوں کو امید تھی کہ علی خامنائی کی ہلاکت کے بعد ملک تعطل کا شکار ہو جائے گا، یا ان کی شہادت کے بعد ملک جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو جائے گا، لیکن مجلس خبرگان نے بالآخر مجتبیٰ علی خامنائی کو منتخب کرنے کا عمل مکمل کر لیا۔ یہ ان کی اناؤنسمنٹ تھی، اور مجتبیٰ جو علی خامنائی صاحب جو ہے 56 سال کے ہیں، یہ زیادہ پبلک نہیں رہے، مگر ان کی جو نہ ہی ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ رہا، انہوں نے عوامی تقاریر اور انٹرویوز بھی نہیں دیے، ان کی صرف محدود تعداد میں تصاویر اور ویڈیوز ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں۔ ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں طویل عرصے سے افواہیں البتہ جو تھی یا جو خبریں ہیں وہ گردش میں ہوتی رہی ہیں، اور ان کے والد تک رسائی جو تھی وہ مجتبیٰ علی خامنائی کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے ہی علی خامنئی صاحب تک پہنچا جا سکتا تھا۔ پھر جو اس کے حوالے سے ان کے حوالے سے جو اے پی پی نے ایک دفعہ سٹوری کی تھی کہ یہ ایک ابا کے پیچھے ایسی طاقت اس کا عنوان رکھا تھا اس سٹوری کا، جسے حکومت میں وسیع پیمانے پر قابل اور طاقتور رہنما سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کی جو قابلیت ہے اس کے حوالے سے ان کا بڑا ایک نام تھا، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ ابا کے پیچھے طاقت، یعنی کہ علی خامنئی صاحب کی طاقت ان کو گردانا جاتا تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد کے سائے میں کام کرتے رہے، اور ان کی جگہ اب وہ آ چکے ہیں، اور طاقتور پاسداران انقلاب سے ان کا قریبی تعلق ہے۔ وہ ہائی اسکول کے فوراً بعد جو تھے وہ اسی پاسداران انقلاب کا حصہ ہوئے، اور بعد میں جو سینئر علماء سے دینی تعلیم حاصل کی۔ ان کے انتخاب کے بعد پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں ان کے لیے احترام عقیدت اور اطاعت کا اعلان کیا گیا، اور IRGC یعنی کہ پاسداران انقلاب کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے کہا IRGC نے کہ وہ پوری طرح سے ان کی اطاعت کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علی خامنئی صاحب نے 2 سال پہلے اس خیال کو مسترد کیا تھا کہ مجتبیٰ ان کے جانشین بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس موروثی طرز حکمرانی کے خلاف ہیں، ملوکیت جس کو کہ سمجھا جاتا ہے، اور ایسے جسے ایرانی انقلاب نے ختم کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس کے خلاف ہوں، اور اس وقت اصل طاقت جو ہے وہ پاسداران کے پاس ہے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ ایک رد عمل کے طور پر یہ فیصلہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ علی مجتبیٰ خامنئی شاید کبھی اس عہدے تک نہ پہنچتے اگر امریکہ کی جانب سے اور خاص کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے اس خواہش کا اظہار نہ کیا جاتا، یا اس بات کا اظہار نہ کیا جاتا کہ علی کہ وہاں پر ان کی پوچھ کے جو ہے وہ ان سے مشاورت کے ذریعے سے وہاں پر تعیناتی جو ہے وہ کی جائے۔ اچھا، بہت اہم جو کہ ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس حوالے سے ایران نے جو اٹیک کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف عرب ممالک ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور مختلف اخبارات اور جریدے جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جنگ اب ایک نئے مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور اس جنگ نے مختلف طور پر معاشی، سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ ہم معاشی اور سیاسی رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس کے اثرات مرتب کیے پوری دنیا کے اوپر اور خاص کر کے اس خطے کے اوپر۔ ایران نے اب تک جو ہے وہ مؤثر طریقے سے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یا جو آبنائے ہرمز ہے اس کو بند کیا ہے، اس کی بندش سے جو آئل ٹریفک ہے وہ کلیپس ہوئی ہے، 80 سے 90% اس پہ فرق پڑا ہے، اور جو آئل پرائسز ہیں وہ $65 سے لے کے اب $110 تک جو ہے وہ عالمی منڈی میں پہنچ گئی ہیں۔ US جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس وقت وہ $1 بلین پر ڈے کے حساب سے اس وقت تک یہ آپریشنز ہو رہے ہیں، یہ اسرائیل کے علاوہ ہیں، یعنی صرف US آپریشنز۔ اسی طرح سے جو ایرانین ڈرونز اور میزائلز ہیں انہوں نے 7 امریکیوں کو ہلاک کیا ہے، 18 اب تک زخمی ہو چکے ہیں، اور US اسٹرائک جو 28 تاریخ کو ہوئی تھی شجرہ طیبہ جو جہاں پہ گرل سکول تھا، اس کے اوپر بھی نیو یارک ٹائمز نے ایک بہت اہم سٹوری کی ہے، اور پہلی بار امریکی میڈیا جو ٹام ہاک میزائل ہے وہ گراتے ہوئے وہ فوٹیج جو ہے وہ اب چلا رہا ہے، نشر کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ نے کس
اس طرح سے اس کو نشانہ بنایا، اس اسکول کو جانتے بوجھتے، جو کہ اس سے 2 دہائیاں پہلے پاسداران انقلاب کا مرکز تھا، لیکن اس کو پھر بعد میں اسکول میں تبدیل کر دیا گیا تھا. اور یہ جو مرکز تھا، یہ جو پاسداران کی جگہ پہ جو اسکول تھا، یہ امریکہ کو پتہ تھا، اور اس کا نشانہ بناتے ہوئے جب پہلا حملہ کیا گیا اور وہاں پر جو اسکول تھا، اس کی انتظامیہ نے ماں باپ کو بلا لیا، پیرنٹس کو بلا لیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو آ کے لے کے جائیں. لیکن جب بچوں کے پیرنٹس وہاں پر آدھے گھنٹے میں اکٹھے ہوئے تو ایک اور اٹیک جو ہے وہ وہاں پر کر دیا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اسکول ہے، اور اس کے بعد وہاں پر لوگ بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ 165 سے 175 افراد، جس میں سے 165 بچیاں تھیں، ان کی شہادت کی صورت میں نکلا. اس کو پوری دنیا کے اندر اب جو ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. سوئٹزرلینڈ اور جو اسپین ہے وہ آلریڈی امریکہ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. حکومتیں سوئٹزرلینڈ نے بہت مذمت کی ہے، خاص کر کے ان بچیوں کی ہلاکت کے حوالے سے اور امریکہ کی اس بومبنگ کے حوالے سے. تو یہ بھی بہت اہم معاملہ ہوا ہے. پھر میں آپ کو بتا دوں کہ کویت جو ہے اس نے 18 دن کا ان کے پاس سٹوریج تھا، جو کہ آئل کے حوالے سے، لیکن جو 2-3 دن کا اب وہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس رہ گیا تھا، اور ابھی بھی ان کے حالات جو ہے اس معاملے کے اوپر مخدوش دکھائی دیتے ہیں. عراقی آئل پروڈکشن جو ہے مین جو صدرن فیلڈز تھی ان کی وہ کلیپس ہو چکی ہے اور وہ 70% تک پہنچ چکی ہے. قطر کے انرجی منسٹر سعد الکابی جو ہیں انہوں نے گلف ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو انہوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ پروڈکشن جو ہے وہ ودن ڈیز وہ ہالٹ کر لیں، روک لیں، اور پوٹینشلی جو آئل اسپائکنگ ہے وہ 150 پر بیرل جا سکتی ہے اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر. $150 فی بیرل کے حساب سے یہ جا سکتی ہے. آپ سوچیں کہ پاکستان کا کیا حال ہوگا. اور پاکستان نے ایک بہت اہم معاہدہ کرنے جا رہا ہے، بلکہ درخواست دی ہے. معاہدہ تو پتہ نہیں ابھی کب ہوگا، مگر درخواست سعودی عرب کو دی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ $5 بلین کی جو آئل ریزروز ہیں وہ دیے جائیں، اور جو $5 بلین آلریڈی پاکستان کے پاس ہے، یعنی ڈیفر پیمنٹس کے ساتھ آئل دیا جائے، اور ساتھ میں جو $5 بلین پاکستان کے بینکوں میں ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے، اور ان کی بھی 10 سال تک کے لیے جو ہے وہ اس کو رکھنے کے لیے اجازت دی جائے. اب یہ بہت اہم ہوگا اگر سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، تو پاکستان کی جو ایک اکانومی ہے وہ یقینی طور پر کوئی تھوڑی سی اصل بہتر شیپ میں آ سکتی ہے. ادروائز حالات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت مخدوش ہے. یو ایس ایمبیسی جو ہے وہ ایویکویشن کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا ہے، اور سعودی ایمبیسی کے اندر سے، سعودی عرب کے اندر سے جو ہے وہ ان کی جو ایمبیسی ہے اس کے انخلاء کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا ہے. پھر جو ٹریجری ہے اس نے بھی بہت سارے اقدامات 30 دن کے لیے جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے جو ہے ایشوڈ 30 ڈے OFAC ویور ایلوکیٹنگ انڈیا ٹو کنٹینیو پرچیزنگ رشین آئل. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ پریشر جو ہے وہ پاکستان نے بھی پٹ اپ کیا، لیکن رشیا کا آئل پاکستان میں جو ہے وہ کافی ہمارے پاس وہ ریفائنریز موجود نہیں ہے جو کہ اس کو دیکھ سکے. لیکن بہرحال پاکستان نے بھی اجازت کے لیے کی بھی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. پھر جو ایران کے حوالے سے مزید ہیڈ لائنز ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ساتھ ہی جو انٹرنیشنل جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے بھی مثلاً یہ ہے کہ جو اٹلانٹا فیڈز GDP ہے اس کی ایسٹیمیٹ جو ہے وہ 2026 میں 3% سے لے کے میں خیال ہے کہ 0.9، بہت یہ مشکل ہوگا آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ US کی جو گیس پرائسز ہیں وہ بھی بہت جمپ کر گئی ہیں، اور 2.95 سے 3.40 $US تک ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فاسٹسٹ انکریز ایور ہے،
یعنی کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنا اضافہ وہاں پر گیس پرائسز میں نہیں ہوا ہے، اور ڈیزل جو ہے وہ بھی 50 سے 75 یعنی $4.5 سے $4.5 سے 4.30 سے 4.50، کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں، لیکن ان کے حساب سے کافی بڑا اضافہ ہے۔ یو ایس اسٹاکس ہے فالن سنس Feb 28، جو سٹاکس ہیں وہ ان کے کم ہوئے ہیں، مثلاً جو ان کے پاس مطلب مختلف ریزروز سے ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت ہی ظاہر ہے کہ خطرناک صورتحال جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس دوران جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل میں تنازع کا آغاز ہوا ہے، اور یہ تنازع کہاں سے ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تنازع جو ہے یہ جو آئل ریفائنریز کے اوپر اٹیکس کیے ہیں اسرائیل نے، ان اٹیکس کے بعد یہ جو تنازع ہے وہ جنم لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وٹکوف جو ہیں وہ اب اس ٹیوزڈے کو یعنی کل وہ اسرائیل کا دورہ کریں گے، اور اس دورے کے دوران جو ہے وہ بات کریں گے باقاعدہ طور پر کہ اسرائیل جو ہے اس نے اس کو کیوں اس بغیر امریکہ سے پوچھے جو ہے وہ یہ اٹیک جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں بہت مؤثر خبریں کچھ ادارے اور افراد جو ہیں وہ دے رہے ہیں، وہ میں آپ کو سنائے دیتی ہوں کہ اس وقت جو یہ معاملہ ہے اسرائیل کا، اس حوالے سے ماریو نوفل ایک بہت اوتھینٹک اکاؤنٹ ہے، انفلوئنسر بھی ہیں، ولاگر بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سورسز بتا رہے ہیں، اور چینل کا بھی نام لکھا ہے، چینل 12 ٹائمز آف اسرائیل نے کہا ہے کہ اسپیشل انوائے وٹکوف جو ہے وہ اور کشنر جو کہ داماد ہیں ٹرمپ کے، وہ پلان کریں کہ اسرائیل ٹیوزڈے کو جائیں۔ یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ایران کی جو آئل فیسلٹیز ہیں اس پہ حملہ یو ایس کو بتائے بغیر جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ جو حملہ ہے ظاہر ہے کہ اس کے بہت ہی خطرناک اثرات ہیں، اور یہ خطرناک اثرات جو ہیں وہ اس کو اب برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے اور زیادہ جو آئل پرائسز ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ ٹینشن جو ہے یہ بیچ میں یو ایس، اور یہ پھر مزید لکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا واچ کی یہ رپورٹ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ جو سٹرائکس ہوئیں یہ آئل ریفائنریز کے اوپر، اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ بڑے ہیں، اور امریکہ کی جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ واشنگٹن کو بغیر بتائے اس نے یہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ تھنک دس واز اے گڈ آئیڈیا۔ یہ یو ایس ریپریزنٹیٹیو جو ہے انہوں نے کہا وٹکوف اور کشنر بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، اور یہ تنازع کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اس کے درمیان شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ صدر ٹرمپ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آیت اللہ اب بن گئے ہیں ان کے صاحبزادے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو جنگ کا خاتمہ ہے، جنگ کے بارے میں ٹائم لائن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ہمارا ایک میوچل ڈیسیژن ہوگا، یعنی کہ ایران کے خلاف جنگ کا اسرائیل اور امریکہ مل کر یہ فیصلہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ امریکہ اور فیصلہ اس وقت کریں گے جب یہ تمام جو ہمارے خلیجی ریاستیں ہیں وہ اس حوالے سے ان کے اوپر پریشر ڈالیں گی، اور یہ پریشر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف یورپین ممالک جو ہیں ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، اور دوسری طرف سے جو عمان ہے، عمان نے بہت سخت لفظوں کے اندر جو ہے وہ یہ حملے کے حوالے سے قطر نے اور عمان نے بات کی، لیکن قطر کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں توقع نہیں تھی کہ ہمارا ہمسایہ یعنی ایران ہم پر حملہ آور ہوگا، ایران کے حملوں کا کوئی جواز نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اور پھر انہوں نے ایک انٹرویو میں برطانیہ کے ایک چینل کو دیا، انہوں نے یہ کہا کہ قطر کے لیے یہ نہایت مشکل مرحلہ ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہماری شہری خطرہ محسوس نہ کرے۔ ایران کہتا ہے کہ وہ امریکی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے، مگر ہماری سویلین اور انرجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ 1 سال کے دوران ہمیں دوسری بار شدید دھوکے کا احساس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ پر حملوں کا منصوبہ پہلے ہی تیار تھا، 1 گھنٹے کے اندر خلیجی ممالک کو فوری نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پرامن خطہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے خلاف کسی حملے یا جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہم ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی حل تلاش کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ ایران کا خلیجی ممالک پر حملوں کا غلط اندازہ
فضا سب کچھ تباہ کر گیا. پھر لیکن عمان نے جو اس کے اوپر جو تردید کی ہے یا جو انہوں نے اس کے اوپر اعلان کیا ہے، البتہ قطر نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یا اپنا جو ہمسایہ ملک ہے اس کے اوپر ہم کوئی بھی انگیجمنٹ نہیں چاہتے ہیں. اور عمان نے اسرائیل کی بھی بہت مذمت کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ایران پر حملوں کی بھی مذمت کی ہے. تو انہوں نے وہ کھل کر سامنے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت تک کی صورتحال ہے اس کے اندر امریکہ اور جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اندر جو حملے ہو چکے ہیں، ایک اس کے اوپر روس کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ایک پورا اسٹیٹمنٹ روس نے جو ہے وہ دیا ہے، وزیر خارجہ نے. انہوں نے کہا کہ یہ تمام ممالک جب جو خلیجی ممالک کو انہوں نے ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو پہلے روس نے یہ واضح کیا تھا کہ ہم اس جنگ میں اب نیوٹرل نہیں رہ سکتے. دوسرا اس اسٹیٹمنٹ کے انہوں نے کہا کہ جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو آپ جب اس کو روکتے ہیں کہ آپ کا کوئی جواز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکریج کر رہے ہیں سعودی عرب کو اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ آپ ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کریں. تو انہوں نے کافی سخت اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تب کہاں تھے جب بچیوں کے اوپر اٹیک کیا گیا، جب ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا، اس وقت کوئی مذمت نہیں آئی. لیکن یہ مذمتیں تب آئیں جب جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ بنانا پڑے گا، ایک متحدہ فرنٹ، تاکہ ہم مل کے جو ہے وہ اس جنگ کے اندر آگے بڑھیں، ورنہ پھر یہ کہ معاملات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوں گے. تو ایک طرح سے انہوں نے ایک بڑا سخت اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے جو ہے وہ دیا ہے. اور اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ کھل کے اب روس جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کیا یہ سمجھا جائے کہ اگر یہ جنگ ایک اور اگلے مرحلے میں جاتی ہے تو کیا روس جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 31 مارچ سے 2 اپریل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا کے سرکاری دورے پہ جا رہے ہیں. چائنا اب تک جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، پیچھے ہے. اور اگر چائنا جو ہے وہ اس دورے کے دوران ہو سکتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ کچھ اہم معاملات کے اوپر بات کرے، لیکن جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کے پاس فی الحال کوئی بڑا جو واپسی کا جو رستہ ہے وہ موجود نہیں ہے. اور جو کہا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا وینزویلا کی طرح، یا جیسے عراق میں انہوں نے حکومتوں کا تختہ پلٹا یا صدام حسین کو فارغ کیا یا وہاں پہ جو آئل کے اوپر قبضہ کیا، تو ان کے خیال میں ایسا بہت جلد ممکن ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. اور اب بہت سارے جو تھریٹس ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ اگر امریکہ جو کہ ابھی تک جو ہے اس کی شکستی نظر آ رہی ہے، اس کی کامیابی نظر نہیں آ رہی، وہ اپنی شکست کو کامیابی میں بدلنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. تو کیا کوئی ایٹمی جنگ جو ہے اس کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے بہت اہم ہوگا. ٹرمپ کے پاس واپسی کا کیا رستہ ہے؟ کیا اسرائیل کے ساتھ مل کے وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے واپسی کا، یا پھر یہ کہ وہ اس جنگ کو آگے مزید بڑھائے گا، ایٹمی جنگ میں بدلے گا؟ کیونکہ اب ان کی طرف سے جو ایران کے تیل کے اوپر قبضے کی باتیں بھی جو امریکہ ہے اس کے اندر ہو رہی ہیں. تو یہ خطرناک جگہ پر اب یہ جنگ کھڑی ہو گئی ہے. اور ایٹمی ہتھیاروں کے آپشن پر وہ غور کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک بہت اہم ڈیبیٹ ہے. ہم کل آپ کو اس کے اوپر تفصیلی بتائیں گے کہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ کہاں کہاں انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور کیوں امریکہ اسرائیل کی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوا تھا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کے اوپر مزید جو ہے وہ آپ کو آگاہ کریں گے. یہ اب تک کی صورتحال ہے. چلتے چلتے صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان نے آج کچھ اقدامات کے لیے پرائم منسٹر نے اجلاس بلایا ہے. یہ اقدامات اگر اشرافیہ کی جیب سے پیسے نکالنے سے متعلق ہوں تو پھر تو بہت اچھے ہیں، لیکن اگر یہ اقدامات پہلے اقدامات جیسے ہوئے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، پاکستان ایک معاشی صورتحال اس کی خراب ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ
نہیں ہے کہ اشرافیہ جو ہے اس پر بوجھ ڈالنے کی بجائے عوام پر بوجھ ڈالا جائے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کیا فیصلے اس حوالے سے کرتی ہے. ہمارے پاس یہ معلومات تھیں، ہم نے شیئر کی. آپ ہمارا جو چینل ہے وہ لائکس کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، اور ہمارا ولاگ جو ہے وہ آپ کے دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. مزید بھی آپ ہمیں انکریج کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.